بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جسے وہ لوگ بہت پسند کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنے نبی کے سامنے اس کا تذکرہ کیا اور تعریف کی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ واقعی ایسا ہے جیسا تم کہہ رہے ہو، مگر وہ ایک سنت کا ترک ہے۔ تو عابد کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے کہا، پھر میں اپنے آپ کو کیوں تھکا رہا ہوں؟ وہ اپنی جگہ سے اتر کر نبی کے پاس آیا اور وہاں اور لوگ بھی موجود تھے۔ نبی علیہ السلام اسے چہرے سے پہچانتے نہ تھے۔ اس عادل نے انہیں سلام کیا اور بولا، اے اللہ کے نبی، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے میرے بارے میں کہا ہے کہ میں ایک سنت کا ترک ہوں۔ اگر ایسا ہے تو میں دن رات لوگوں سے دور رہ کر خود کو کیوں تھکاتا ہوں؟ تو رب ذوالجلال سے سنت کا طلبگار ہوں۔ تو نبی بولے کہ تم فلاں عابد ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ تو نبی نے فرمایا، ہاں، ایک چیز ہے جو تو نے اسلام میں نئی گاڑی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تو نے اب تک شادی نہیں کی۔ عادل نے کہا، کیا صرف یہی بات ہے؟ نبی نے فرمایا، ہاں۔ تو جب نبی نے اس کو نرم دیکھا تو کہنے لگے، دیکھو، اگر سب لوگ تمہاری طرح کرنے لگ جائیں تو مسلمانوں کا دشمن سے دفاع کون کرے گا، اور مظلوم کا ظالموں سے جان کون چھڑائے گا؟ اور پھر نماز کا بھی ذکر کیا گیا۔ تو عادل نے کہا، آپ اے نبی صحیح فرماتے ہیں، میں اس حرام نہیں سمجھتا، بلکہ اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ میں نادار ہوتے ہوئے کسی مسلمان سے نکاح کر کے اس پر تنگی کروں۔ میرے پاس اس پر خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور دولت مند لوگ مجھے رشتہ نہیں دیتے۔ تو نبی نے فرمایا کہ صرف یہی بات ہے؟ عادل نے کہا، جی ہاں، صرف یہی بات ہے۔ تو نبی نے فرمایا کہ چلو، میں اپنی بیٹی سے تیرا نکاح کر دیتا ہوں۔ عادل نے کہا، مجھے منظور ہے۔ تو نبی نے اس کی اپنی بیٹی سے شادی کر دی۔ اس شادی کے نتیجے میں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں اس بچے کی پیدائش سے زیادہ کسی بچے پر خوشی نہیں منائی گئی۔ بنی اسرائیل کہتے تھے، یہ ہمارے نبی اور اس عادل کی اولاد ہے، اور ہمیں امید ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت اہم کام کرے گا جو آج تک کسی نے نہیں کیا۔ جب یہ لڑکا بڑا ہوا تو بتوں کی عبادت کی طرف مائل ہو گیا اور اس کے مطیعین بھی بہت ہو گئے۔ ایک مرتبہ یہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کہنے لگا کہ مجھے تمہاری تعداد بہت نظر آتی ہے اور یہ قوم تم پر کچھ غالب معلوم ہوتی ہے، ایسا کیوں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اصل میں ان کا کوئی سردار موجود نہیں ہے، الٹا لوگوں نے کہا کہ اصل میں ان کا ایک سردار موجود ہے جو انہیں اکٹھا رکھتا ہے، اور ہمارا کوئی سردار نہیں۔ تو اس نے کہا، چلو، آج سے میں تمہارا سردار ہوں۔ لوگ بولے کہ آپ سرداری کریں گے؟ اس نے کہا، ہاں۔ یہ سب لوگ شہر چھوڑ کر نکل گئے۔ جب یہ بات نبی اور اس لڑکے کے باپ کو پتہ چلی تو سب لوگ اس کے باپ کے نبی کے پاس آئے، اور اس لڑکے کے پاس 15 نصیحت کے لیے کچھ لوگ بھیجے گئے۔ اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو پھر نبی اور اس کا والد اپنے بیٹے کے مقابلے میں نکلے اور جنگ ہوئی اور پھر خون بہا۔ پھر نبی وقت اور اس کے لڑکے کا باپ بھی قتل ہو گیا۔ بنی اسرائیل کو شکست ہو گئی، اور اس لڑکے کی فوج نے بنو اسرائیل کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کرنا شروع کر دیا۔ بنو اسرائیل علماء وصاب پہاڑوں میں جا کر چھپ گئے اور اس لڑکے کی حکومت مستحق ہو گئی۔ لوگ اس کی تاب گئے۔ جب ان علماء نے یہ حالت دیکھی تو کہنے لگے، اگرچہ ہم اس لڑکے کے لیے علاقہ چھوڑ چکے ہیں، مگر یہ ہمیں چھوڑے گا نہیں۔ ہم نے خود اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہے۔ ہم نے اپنے نبی اور عادل کو چھوڑ دیا اور بھاگ آئے، اور وہ شہید ہو گئے، اور اب یہ لڑکا ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ تو انہوں نے آپس میں کہا، اللہ سے توبہ کرو، اور اب ہم اس شخص کا مقابلہ کریں گے، اور ہم توبہ کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک شخص کو اپنا امیر مقرر کیا، اس کے ہاتھ بیعت کی اور پہاڑوں سے اتر گئے اور موت تک لڑنے کا عزم کر لیا اور توبہ کر لی، اور پھر مقابلے کے لیے نکلے، اور پہلے دن صبح سے لڑائی شروع ہوئی حتیٰ کہ رات سر پر آ پہنچی۔ پھر دوسرے دن بھی خون بہا تیزی رہی حتیٰ کہ رات ہو گئی۔ حضرت ابن عباس یہ فرماتے ہیں کہ تیسرا دن بھی لڑائی ہوئی، اور انہوں نے اللہ کے واسطے خوب صبر سے کام لیا اور بہت سخت جنگ لڑی۔ ان کے امیر نے انہیں کہا، مجھے اپنے لوگوں پر صبر نازل ہوتا نظر آ رہا ہے۔
اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کر کے ہماری توبہ قبول کر لی ہے اور اب فضا ہمارے حق میں ہے۔ اگر ہم اس لڑکے کو پا لیں تو اسے زندہ پکڑنے کی کوشش کرنا، قتل نہ کر دینا۔ اس کے بعد یہ لوگ رات لڑتے رہے، نہ وہ فریاد پائے اور نہ وہ پیچھے ہٹے۔ پھر جب دوسرا دن آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی سچائی کو محسوس کر لیا تو ان کے لیے مدد نازل فرمائی اور دشمن کو اللہ کے حکم سے شکست ہو گئی اور وہ سب لوگ قتل ہو گئے اور اس لڑکے کو زندہ پکڑ لیا گیا۔ بنی اسرائیل اپنے امیر کے سامنے جمع ہوئے اور کہا کہ ہمیں اس آدمی کو سزا کیا ہے جس نے ہمارے نبی اور اپنے والد کو قتل کیا اور ہمارے لوگوں میں بت پرستی داخل کی، حتیٰ کہ ہمارے لوگوں کو قتل بھی کیا اور مختلف شہروں میں متشاد کر دیے۔ تو لوگوں نے کہا اسے زندہ جلا دو، کسی نے کہا اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، کسی نے کہا اسے تکلیف دے کر مارو۔ تو جب بھی کوئی رائے آتی امیر یہ کہتے یہ خود اپنے اوپر آئے گی۔ بالآخر لوگوں نے کہا کہ آپ زیادہ جانتے ہیں۔ تو امیر نے کہا میرا یہ خیال ہے کہ اسے ہم زندہ لٹکا دیتے ہیں، نہ اسے کھانا دیں گے اور نہ ہی اسے پانی دیں گے اور نہ ہی اسے قتل کریں گے اور نہ ہی چھوڑیں گے یہاں تک کہ یہ بھوک پیاس سے مر جائے گا۔ تو لوگوں نے کہا ہاں یہی کرو۔ چنانچہ اسے زندہ لٹکا دیا گیا اور اس کے پاس چوکیدار مقرر کر دیا گیا۔ اس حالت میں 3 دن گزرے اور یہ بجھ سا گیا اور اسے اپنی موت سامنے نظر آنے لگی۔ تو اس نے اپنے ان جھوٹے خداؤں کو پکارنا شروع کیا اور ان میں سے سب سے افضل کو پکارا اور وہاں سے کوئی جواب نہ پا کر دوسروں کو پکارا، حتیٰ کہ اپنے تمام جھوٹے خداؤں کو ایک ایک کر کے پکارا لیا مگر ان کی طرف سے جواب نہ مل سکا۔ پھر رات کے درمیانی حصے میں اس نے کہا اے اللہ، اے میرے نانا اور والد کے اللہ، میں نے آپ پر ظلم کیا اور تیرے سوا دوسروں کی عبادت کی اور انہیں پکارا۔ اگر ان کے پاس کوئی بھلائی ہوتی تو وہ مجھے ضرور جواب دیتے۔ تو مجھے معاف کر دے اور مجھے اس حالت سے چھڑا دے۔ تو اس کی رسیاں کی گرہیں کھل گئیں اور وہ نیچے پہنچ گیا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہ اپنے ایک ایک بت کو پکارتا رہا تو اسے کسی نے جواب نہ دیا۔ تو اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہنے لگا اے حنان، اے منان، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے عرش سے لے کر زمین کے نیچے تک تیری وجہ کریم ہے۔ علماء جتنے محبوب ہیں سب جھوٹے اور باطل ہیں، تو میری مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس سے اسے لکڑی سے کھول کر نیچے اتارا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس چوکیدار نے پکڑ لیا اور اسے اپنے امیر کے پاس لے گیا اور بنی اسرائیل سب جمع ہو گئے۔ تو امیر نے اس سے پوچھا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا جیسا آپ مناسب سمجھے، اللہ نے تو اسے کھول ہی دیا ہے اور ہم سے مشورہ لے رہے ہیں۔ تو امیر نے کہا ہاں تم صحیح کہتے ہو، مگر میں نے چاہا کہ تم سے بھی پوچھ لوں۔ پھر حکم دیا کہ اسے چھوڑ دو۔ حضرت سعد بن جعفر کہتے ہیں میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ واللہ پھر بنی اسرائیل میں اس لڑکے کے بعد اس سے بہتر اور افضل شخص کوئی نہیں تھا۔